نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کی وضاحت کرنے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں، میں مناسب سمجھتی ہوں کہ اس آقا کی بارگاہ میں کہ جس کے صدقے سے یہ زمین و آسمان بنی، ارے وہ آقا جس کے صدقے میں چاند و قمر بنی، میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، ارے وہ آقا جس کے صدقے میں شمس و قمر بنی، ارے وہ آقا جس کے صدقے میں تمام جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، ارے وہ آقا جس کے صدقے سے ہمیں بندگی کی توفیق عطا ہوئی، ارے وہ آقا جس کے صدقے سے ہمیں جینے کا قرینہ ملا، وہ آقا جس کے صدقے سے ہمیں کھانے کو اناج ملی، ارے وہ آقا جس کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کو سجدے کرنے کی توفیق ملی۔ آئیے اسی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھی لیجئے بابا سے بلند درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی کی اطاعت خدا، کیا؟ نبی کی اطاعت خدا اور نبی کی محبت خدا ہے، کیا ہے؟ نبی کی اطاعت خدا ہے اور نبی کی محبت خدا ہے۔ انہی کی محبت میں ہم جان دیں گے، انہی کی محبت میں ہم جان دیں گے، تو اے وہابیوں تو خبر دیکھ لینا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنا قرآن کریم میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا مرتبہ یہ ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میرے جو محبوب ہے اسے درود کی حاجت نہیں ہے، کیا ہے؟ میرا جو محبوب ہے اسے کوئی درود کی حاجت نہیں ہے، میرے محبوب کو درود کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ رسول پر ہم درود نہ پڑھیں تو ان تک درود نہ پہنچے گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، غور کیجئے گا، غور کا مقام ہے۔ رسول پر اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب زمین و آسمان کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب تک ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا کہ جب ہمارا وجود نہ ہوگا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب آپ کا وجود نہ
مگر بے شک میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اللہ رب العزت اس کے تمام فرشتے اور اللہ خود نبی کریم پہ درود بھیجنے والے ہیں. کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اس چیز میں، اس واقعات میں، اس آیت کریمہ میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی اس میں 3 مرتبہ آپ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پکارا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے یہ کہا تو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کے غم گسار ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ رب العزت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک تو میرے تمام امتی کو نہ بخش دے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اللہ رب العزت نے محبوب سے کہا اے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ مگر میرے محبوب، مگر میرے اللہ کے محبوب، اللہ کے نور نظر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تو تب تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک تو میری امت میں سے تمام لوگوں کو نہ بخش دے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ آپ اس محبوب کو دیکھیے. آج دنیا میں آپ کسی لوگوں کا جائزہ لیجیے. آپ جب کسی کا جائزہ لیں لوگ آپ سے اتنی محبتیں نہیں کریں گے. آپ کسی پہ ظلم کرو، ظلم کرنے کے بعد لوگ آپ سے کبھی محبت نہیں کریں گے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ مگر وہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے پیغمبر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک آپ میری امتوں میں سے تمام امت کو نہ بخش دیں گے تب تک کہ میں آپ سے راضی نہ ہوں گا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اب تک تھے یہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات آپ لوگوں کے سامنے ارشادات فرما رہی تھی. اب میں آئیے حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں ایک چند واقعات بتاتی ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز عصر سے مغرب تک جب بھی ہر دن عصر سے مغرب کا وقت جو مابین کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ اجمیری وہ روتے رہتے تھے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ واقعہ تھا تو ایک بچہ جو ہندو کا تھا، جو وہ نصرانی تھا، میری معزز خاتون ملت اسلامیہ وہ بچہ جب دیکھتا ہے وہ خواجہ غریب نواز کو، وہ جب روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ہر روز اسی راستے سے آنا جانا کرنے لگتا ہے. جب وہ آنا جانا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص روزانہ وہ خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری وہ عصر سے مغرب تک مابین کے وقت میں وہ روتا رہتا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب یہ منظر دیکھتا ہے وہ لڑکا اسے سہن نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے میری ماں تو یہ تو بتا کہ جو مسلمانوں کا بابا ہے، مسلمانوں کا خواجہ ہے، جو مسلمانوں کا بابا ہے وہ کیوں روتا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ واقعہ جب وہ اپنی ماں کے پاس بیان کرتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، تم جاؤ اور جا کر اس خواجہ غریب نواز سے، وہ مسلمانوں کے بابا سے تم اس طرح پوچھنا کہ اے مسلمانوں کے بابا آخر تو عصر سے وقت میں روتا کیوں رہتا ہے، اس مابین کے وقت میں تو روتا کیوں رہتا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ
آپ ذرا غور کیجئے، جب وہ شخص، جب وہ لڑکا جاتا ہے، جانے کے بعد وہ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، اے مسلمانوں کے بابا، آخر تو روتا کیوں رہتا ہے؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب یہ بات کو وہ خواجہ غریب نواز سے پوچھتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اے بچے، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں تو اس لیے روتا کہ مجھے میرے پیر و مرشد کی محبت ستاتی ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ بچہ جب یہ اس بات کو سنتا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے بابا، آج تک تو میں نے کسی کو ماں کی یاد میں روتے دیکھا، آج تک تو میں کسی کو کسی تکلیف میں روتے دیکھا، مگر میں آج یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ تم پہلی اور آخری مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ مرشد کی محبت نے رلا دی ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب یہ واقعات کو اس بچے نے سنا، اس بچے نے کہا، معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب وہ بچہ سے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ کیا تجھے وجہ جاننی ہے کہ مجھے پیر و مرشد کی یاد کیوں ستاتی ہے؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سننی ہے کہ تو آخر روتا کیوں رہتا ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ تجھے میری 3 شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ تجھ کو میرے 3 شرطوں پہ عمل کرنا ہوگا تو میں تجھ کو ان سارے واقعات کو بیان فرماؤں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے بابا، آخر وہ تین شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ تو باری باری سے مجھے بتا دے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ شخص، وہ بچہ جب وہ خواجہ غریب نواز سے کہتا ہے تو خواجہ غریب نواز بے ساختہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو تجھے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ شرط یہی تھی، اور دوسری شرط کہا کہ تو اسلام میں جب داخل ہوگا تو دوسری شرط یہ ہے کہ تجھے میرا مرید بننا پڑے گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اور یہ دنیا جو ہے، ہم تو بن دیکھے محمد پہ دیوانے ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ تیسری شرط تمہاری یہ ہے کہ تمہیں میری مرید بن کر تجھے میرے ہی پاس رہنا پڑے گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ معصوم سا بچہ تھا تو وہ نصرانی، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے اپنی ماں سے اجازت طلب کر لوں، اس کے بعد میں تمہارے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اور تمہارا مرید بھی بن جاؤں گا اور میں تمہارے ساتھ بھی رہنے لگوں گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب اتنے واقعات ہو جاتے ہیں، جب اتنی باتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ بچہ جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے ماں کے پاس جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے میری ماں، تم ایک بات بتاؤ مجھے، جب تم نے تو کہا تھا کہ خواجہ بابا جو مسلمانوں کا بابا ہے وہ کیوں روتا ہے، اس کی وجہ تم مجھے پوچھنے بھیجی تھی۔ اے میری ماں، میں تو اس چیز کا وجہ پوچھ کے آ چکا ہوں، مگر تم مجھے اتنی سی بات بتاؤ کہ اگر میں اس کے اسلام میں داخل ہو جاؤں، اگر میں اس کا مرید بن جاؤں، اگر میں اس کے ساتھ رہنے لگوں، اگر میرے رہن سہن اس خواجہ بابا کے ساتھ ہو جائے تو تمہارا کیا اجازت ہے اس میں؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، جب اتنے واقعات ہوئے تو اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے بچے، اس کی ماں کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے بچے، تم جاؤ اور اس کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جاؤ تم اس کے اوپر، تم اللہ پر، جو تم اس کے اللہ ہے، اس کے اللہ پہ تم یقین۔ اس کی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ اے میرے بچے، جاؤ اس خواجہ بابا کے محمد پہ تم ایمان لے آؤ اور تم اسی کے امتی بن جاؤ۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنے واقعات ہونے کے بعد وہ بچہ جاتا ہے خواجہ غریب نواز کے پاس، اور خواجہ غریب نواز کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے خواجہ بابا، وہ جاتا ہے خواجہ غریب نواز کے پاس، کہتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، اے مسلمانوں کے بابا، میں اپنی ماں سے اجازت
اجازت طلب کر کے آیا ہوں. میں تمہارے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. میں تمہارے محمد کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں, اور میں تمہارا مرید بھی بننا چاہتا ہوں, اور میں تمہارے ساتھ رہن سہن بھی کرنا چاہتا ہوں. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, جب یہ بات وہ خواجہ غریب نواز کے پاس کہتا ہے, یہ بات کو کہنے کے بعد وہ خواجہ غریب نواز اسے کلمہ بھی پڑھاتے ہیں, اسے اپنا مرید بھی بناتے ہیں, اور اسے اپنے ساتھ رہنے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح چند دن بیت جاتے ہیں. اگر اسی کا اٹھنا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. اس کا اٹھنا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, اس کا بیٹھنا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, اس کا سونا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, اگر اس کا چلنا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, اگر اس کا ہنسنا ہو تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, اگر اس کا کھانا پینا ہو تو وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, یہ چند واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیانات کیے, جب یہ اتنے دن گزر گئے, کچھ دنوں تک خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو اپنے سارے کاموں کو کرنے لگا, یہاں تک کہ سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیزوں کو خواجہ غریب نواز کے ساتھ کرنے لگا. اتنے ہی میں خواجہ غریب نواز نے اسے بلایا اور کہا کہ اے میرے مرید, کیا کہا, اے میرے مرید تم سنو, تم ایک بات پہ عمل کرو کہ تم اتنے دنوں تک تمہیں میں نے کہا مرید بنانے کو, تمہیں میں مرید تا قیامت تک مانتا ہوں, مگر تم یہ بات میری مانو کہ تم اپنے گھر اب چلے جاؤ, اور تم 4 دن کے لیے اپنے گھر جاؤ, اور ان 4 دنوں میں نہ تم مجھ سے باتیں کر سکتے ہو, نہ تم مجھ سے مل سکتے ہو, اور نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, جب یہ خواجہ غریب نواز نے کہا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ تو 4 دن کی بات ہے, ٹھیک ہے میں 4 دن چلا جاتا ہوں اپنے گھر. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ وہ 4 دن کو اپنے گھر میں جاتا ہے, 4 دن کے لیے جاتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ جب پہلی رات ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے, پہلی رات میں نہ اسے نیند آتی ہے, اور نہ اسے کچھ کھانے کو بھوک لگتی ہے, نہ ہی اسے پیاس لگتی ہے, نہ ہی وہ عبادت کر سکتا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, آپ غور فرمائیے گا, لڑکا جب اسے نیند نہیں آتی, جب اس کے سارے چین کھو جاتے ہیں, وہ جاتا ہے اپنے گھر کی چھت اوپر بھی, چھت پہ جاتا ہے. چھت پہ جانے کے بعد وہ بچہ وہ خواجہ غریب نواز کے در کی طرف دیکھ دیکھ کر رونے لگتا ہے, اور اتنا زارو قطار روتا ہے کہ اس کی ماں چھت پہ آتی ہے. چھت پہ آنے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے, اے میرے لختے جگر, اے میرے بیٹے, اے میرے نور نظر, آخر تجھے کس چیز کو رلاتی ہے, اے میرے بچے, تو خواجہ غریب نواز کا مرید بننے کو کہا تھا, تو اسلام میں داخل ہونے کو کہا تھا, میں نے تجھے اسلام میں بھی داخل کیا, اور میں نے تجھے اس خواجہ غریب نواز کا مرید بھی بنایا, آخر تجھے کون سی بات رلاتی ہے میرے بچے, میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, جب اس کی ماں یہ بات کہتی ہے, وہ بچہ کہتا ہے, اے میری ماں, میرا دل نے کھو گیا ہے, اے میری ماں, میرا دل اس خواجہ غریب نواز سے لگ گیا, اے میری ماں, نہ مجھے عبادت میں چین آتا ہے, اور نہ ہی مجھے کھانے میں چین آتا ہے, اے میری والدہ, نہ مجھے پھرنے میں چین آتا ہے, نہ مجھے سونے میں چین آتا ہے, میری والدہ, مجھے نہ کسی چیز میں چین لگ رہا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, جب وہ بچے کے باپ کو سنتی ہے, اس کی والدہ کہتی ہے کہ چلو بیٹے نیچے کھانا کھا لو, چلو بیٹا پہلے تم نماز کو ادا کر لو, اے میرے بیٹے تم کھانا کھا کے اچھی طرح سو جاؤ, تمہیں نیند آ جائے گی. اور وہ کہتی ہے کہ چلو میرے بچے, تم اوپر تنہا نہ رہو, تم نیچے چلو. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, یہ باپ کو سن کر وہ بچہ کہتا ہے کہ اے ماں, تمہارے کہنے پہ آج تو میں چھت سے نیچے اتر جا رہا ہوں, آج تو میں کھانا کو کھا لے رہا ہوں, مگر پھر بھی اس میں سے میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے خواجہ کے پاس نہیں جاؤں گا. کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ, اتنا ہی نہیں, وہ بچہ رات بھر نہیں سوتا, صبح کا فجر کا وقت ہوتا ہے, وہ نماز کے لیے جاگا رہتا ہے, مگر پھر بھی وہ نماز کو ادا نہیں کرتا.
کہو گے اے میرے بچے ایسا کون سا کام میں کروں جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ پھر وہ کہتی ہے تو بتا میرے بچے، میں تیرے اس سارے معاملات کو حل کروں گی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنا ہی ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے اے میری والدہ، اے میری نور نظر کی والدہ، اے میری ماں، تو مجھے ایک کام بس کر دے میرا، اس خواجہ غریب نواز کو جا کے کہہ دے کہ وہ مجھے بھلا لے۔ کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ اتنا بات جب کہتا ہے وہ بچہ اپنے والدہ سے، اس کی والدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے بیٹے، میں جاتی ہوں اس خواجہ غریب نواز سے کہتی ہوں کہ تم میرے بچے سے مل لو، تم میرے بچے کو اپنے قریب بلا لو کہ وہ تمہارے بنا رہ نہیں سکتا ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنا ہی ہونے کے بعد وہ جاتی ہے خواجہ غریب نواز کے در پہ، خواجہ غریب نواز کے در پہ جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، اے مسلمانوں کے بابا، اے خواجہ غریب نواز، تم ایک بات سنو، آخر تم نے میرے بچے کو ایسا کیا کر دیا ہے؟ میرا بچہ تمہارے بنا ایک پل کو نہیں رہتا، میرا بچہ آخر وہ ہے میرا اولاد، آخر وہ ہے میرا بچہ، مگر وہ تمہارے بنا رہ نہیں سکتا، تمہارے بنا وہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ تمہارے بنا وہ پانی پیتا ہے، نہ تمہارے بنا وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، آخر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، آپ کو خواجہ غریب نواز سنتے ہیں، پھر سے وہ کہنے لگتی ہے اے خواجہ غریب نواز، اس بے رحم ماں پہ رحم کرو اور تم میرے بچے کو اپنے در پہ بلا لو، اپنے در پہ بلا لو میرے بچے کو، اور تم میرے بیٹے کو آواز دو کہ وہ اب تمہارے پاس آ جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تاکہ وہ زار و قطار نہ روئے، کیونکہ کسی بھی ماں کے دل پہ یہ رہا نہیں جاتا، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر نہیں رہ سکتی۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، کچھ ایسے ہی معاملات اس ماں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد وہ ماں کہتی ہے، خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں، بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اے میرے مرید کی والدہ، کیا کہتے ہیں، اے میری مرید کی والدہ، تم ایک بات سنو، تم جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا تھا 4 دن، آج تو دوسرا دن ہے، پھر میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، وہ ماں بیچاری کیا کرتی، وہ واپس آ جاتی ہے، جب اپنے حجرے میں وہ آتی ہے، آنے کے بعد وہ اپنے اولاد سے کچھ بھی نہیں کہتی، وہ اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہتی، وہ خاموش رہتی ہے۔ اس کا بیٹا رو رو کر پوچھتا ہے اے میری ماں، آخر یہ کیا ہوا ہے جو تو خاموش ہوئی ہے؟ تم تو خواجہ غریب نواز کے در پہ گئی تھی، تم تو میرے محبوب کے در پہ گئی تھی، اور وہاں پہ تم گئی تھی تو تم نے خواجہ غریب نواز کو کہا کہ نہیں کہا؟ یہ پوچھتا ہے اس کا بیٹا، تو خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ اس کی والدہ کہتی ہے اے میرے بیٹے، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تجھے تو 4 دن کے لیے کہا گیا تھا، مگر آج تو دوسرا دن ہے اور وہ تجھے کیسے بھلا سکتے ہیں؟ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر سے ڈھارے مار مار کر رونے لگتا ہے، اتنا زار و قطار روتا ہے کہ روتے روتے اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ماں والدہ جو ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ اے میری والدہ، اگر تو آج خواجہ غریب نواز کو نہ کہی، اگر تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا کر تو نہیں کہی کہ تو میرے بیٹے کو بلا لے، تو اے ماں تو یقین مان میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر، تو کہتا ہے تو میں دوبارہ جاتی ہوں، دوبارہ خواجہ غریب نواز کے در پہ جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے اے خواجہ غریب نواز، ان کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے خواجہ غریب نواز، آج تو اگر اپنے مرید کو نہیں بلایا تو آج میں جان لوں گی کہ ماں کی محبت کا دنیا میں کوئی وجہ نہیں ہوتا، ماں کی محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تو ماں کی محبت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اے خواجہ غریب نواز، تو میرے بچے کو اپنے در پہ بلا لے۔ میری معزز خاتون ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز سے یہ سنا نہ گیا، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے میرے مرید کی والدہ، اٹھو اور جا کے میرے مرید سے
کہہ دو کہ تمہیں خواجہ غریب نواز نے بلایا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب اتنا کہتا ہے، کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، وہ والدہ جو ہوتی ہے، وہ مرید کی والدہ دوڑتے اپنے گھر کو جاتی ہے. گھر میں جانے کے بعد وہ اپنے اولاد سے کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بچے، تجھے تیرے خواجہ غریب نے بلایا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب وہ بچہ اس بات کو سنتا ہے، وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے در پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد جیسے ہی وہ دروازے کو کھولتا ہے، خواجہ غریب نواز کے حجرے کے جو دروازے کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد تمام مرید کے ساتھ وہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب یہ ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کی آنکھیں اس مرید کو دیکھتی ہے، اور مرید کی نگاہیں اس خواجہ غریب نواز کو دیکھتی ہے. اتنا ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اے میرے مرید یہاں پہ آؤ. وہ مرید جاتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر اس قدر زار و قطار رونے لگتا ہے کہ وہ روتے روتے وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اے میرے مرید، اے میرے مرید، تم یہ تو بتاؤ کیا تم نے کل سے کچھ کھایا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اے میرے مرید، کیا تم نے کل سے کچھ کھایا ہے؟ وہ مرید کہتا ہے کہ اے میرے خواجہ غریب نواز، قسم اس خدا کی جس پہ میں ایمان لایا ہوں، قسم اس رسول کی ذات پہ جس پہ میں نے کلمہ پڑھی ہے، میں نے کل سے آج تک کچھ نہیں کھایا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ پھر سے خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں کہ اے میرے مرید، تو یہ بتا کل سے کیا تو نے سویا ہے؟ تو نے کل سے ایک نیند بھی لگائی اپنی آنکھوں کو؟ وہ بچہ بے ساختہ کہتا ہے، اے خواجہ غریب نواز، میرا چین ہو گیا تھا، میں کل سے آج تک سویا نہیں ہوں. پھر خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے عبادت کی ہے؟ خواجہ غریب نواز سے جب کہتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، میں نے کل سے آج تک کوئی عبادت نہیں کی ہے، میرا دل عبادت میں نہیں لگ رہا تھا، مجھے تو میرے پیر و مرشد کی یاد ستا رہی تھی، مجھے تجھے تیری یاد ستا رہی تھی، میرے خواجہ غریب نواز کی یاد ستا رہی تھی. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ خواجہ غریب نواز بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں، اے میرے مرید تم سنو، میں نے نہ کل سے کچھ کھانا کھایا ہے، نہ ہی میں کل سے کچھ ایک نیند بھی میں نے لگائی ہے، ایک نیند تک کو میں نے نہیں سویا، میں نے اپنے پلکیں تک نہیں جھکائی ہے. غریب نواز کہتے ہیں کہ اے میرے مرید، یہ تھی پیر و مرشد کی محبت جو تجھے ستاتی تھی. آخر تو مجھ سے پوچھا تھا کہ پیر و مرشد کی یاد کیا ہوتی ہے، کہ پیر و مرشد کی محبت میں رونا کیوں آتا ہے؟ تم بھی تو کہتے کہ مجھے بھی پیر و مرشد کی یاد میں، پیر و مرشد کی محبت میں مجھے بھی رونا ہے. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ جب وہ بچہ اس بات کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں تمام جہان ہے، کہ اے میرے خواجہ غریب نواز، میں آج قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر کسی بھی انسان کو اپنے پیر و مرشد کی سے محبت ہو جائے، اگر اپنے پیر و مرشد سے حقیقی محبت ہو جائے، تو وہ اپنے پیر و مرشد کے بغیر رہ نہیں سکتا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ تھی چند واقعات جو خواجہ غریب نواز کے میں آپ کے سامنے بیان کیا. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ یہ بیان کو آپ ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں کہ جب ایک یہودی اور نصرانی کا بچہ اسلام میں داخل ہو کر خواجہ غریب نواز کی محبت کو وہ اندازہ لگا سکتا ہے، ان کی محبت کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، پھر تو ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، پھر ہم کیسے خواجہ غریب نواز، غوث اعظم اور حضور احمد مصطفیٰ کے بغیر رہ سکتے ہیں. میری معزز خاتون ملت اسلامیہ وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی گفتگو کو میں اسی پہ ختم کرتی ہوں. وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے بیانات کو میں سمیٹتی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.